قوم کے اوپر یہ ٹڈی دل، جس قوم کے اوپر کرونا، جس قوم کے اوپر بے موسمی بارشوں کا یہ عذاب نازل ہوا ہے، کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو دھڑلے کے ساتھ کئی دہائیوں سے سود کھا رہے ہیں؟ کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پچھلا بجٹ بھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے کے بعد سود فری بجٹ نہیں لا سکے؟ کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو آنے والا بجٹ بھی سود فری بجٹ بنانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم سود کی خرید و فروخت سے اور سود کے مال کھانے سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرتے تو محترم چیئرمین صاحب، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پھر تیار ہو جاؤ امریکہ تمہارے ساتھ جنگ کرے گا۔ قرآن یہ نہیں کہتا اگر تم سودی لین دین سے رک جاؤ تو پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ یورپ کی نیٹو افواج آئیں گی اور وہ جنگ کریں گی۔ قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سودی لین دین اور کاروباری سے اپنے آپ کو نہیں روکتے تو پھر قرآن کا واضح اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں آپ کی وساطت سے، اپنے اپوزیشن کے دوستوں اور حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے دوستوں کی وساطت سے آپ تک یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ براہ کرم ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر آج جو حکومت براجمان ہے 2020 اور 21 کے بجٹ کو سود فری بجٹ کے طور پر لائیں تاکہ کم از کم ہم اس جنگ زدہ ماحول سے نکل سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں زبانی لیکن احباب کی تائید کے ساتھ یہ قرارداد آپ کے میز پر رکھنا چاہتا ہوں، جو پرائیویٹ سود ہیں ہمیں اس کو ایک ہی حکم کے ساتھ ہٹا دینا چاہیے، چونکہ جب تک سیز فائر نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا، ہمیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہم نے جنگ کا اعلان کیا ہے، ہمیں 2020-21 کے بجٹ کو سود فری بجٹ کے طور پر لانا چاہیے۔